قصاص کے طور پر جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے ان سے قصاص لینا تو ضروری ہے، لیکن ہندوستان میں تو مسلمان مظلوم ہیں، وہ کیسے قصاص لیں گے؟ وہ اللہ پہ چھوڑیں، اللہ ان کا بدلہ لیں گے۔ محبت کی شادی کہاں تک جائز ہے؟ ہر وقت جائز ہے۔ حجر اسود پر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو جائے تو آپ اپنی عورتوں کو قابو کریں، سمجھائیں کہ نہ جائیں مردوں میں، دور سے اشارہ کریں۔ عورت عمرہ کرنے کے بعد اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں انتہا ہو تو پور کے برابر سارے سرے کاٹ دیں۔ بہرحال اگر پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے، ہر نماز کے لیے لیا وضو کریں اور نیچے انڈر ویئر یا کوئی چیز ایسی رکھیں تاکہ کوئی قطرہ مسجد میں نہ گرے۔ اگر عین سورج سر پہ ہے تو نماز نہ پڑھیں، سورج ڈھلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اگر ہوا خارج ہو، بدبو بھی نہ ہو، آواز بھی نہ ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم دل سے نہیں مانگتے، صرف زبان سے مانگتے ہیں، اور ہمارا رزق بھی حلال نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے آیت سجدہ پر امام کے پیچھے سجدہ نہیں کیا لیکن رکوع میں چلے گئے تو ان کی نماز ہو گئی، لیکن جو رکوع میں بھی نہیں گئے، کھڑے رہے تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ لوٹائیں۔ یہ جو عالم ہے اساد زمین جن بھی رہتے ہیں، بالکل جن بھی رہتے ہیں، ملائکہ بھی رہتے ہیں۔ باتھ روم میں کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وہ صاف ہے تو۔ ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ حج یا عیدین کے موقع پہ عورتیں غیر محرم سے ہاتھ ملا سکتی ہیں؟ نہیں ملا سکتے ہیں۔ بہرحال ایک آدمی کے بڑے بیٹے نے دوسری شادی کی تو اس نے شادی کر لی، اب وہ بیٹے کی شادی پر ناراض نہیں رہنا چاہیے کہ اس نے گناہ تو نہیں کیا، شریعت کے مطابق جائز ہے، تم کس بات پہ ناراض ہو؟ اشک زہرا، پتہ نہیں، اشک تو آنسو کو کہتے ہیں، آپ کیوں خواہ اپنی بیٹی کا نام آنسو رکھ رہے ہیں؟ صرف زہرا رکھ لو کافی ہے۔ ایک آدمی نے موبائل پہ دوسری شادی کی ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا، اس کو کہو دوبارہ نکاح پڑھیں۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے کچھ کھاتے رہے کوئی حرج نہیں۔ قرآن کریم کی روح سے پوتے اور پوتیوں کو دادے کی طرف سے حصہ نہیں ملتا، انگریزی قانون میں ملتا ہو لیکن شریعت میں نہیں ملتا۔ اگر دادا اپنی خوشی سے دینا چاہے اس کی مرضی ہے۔ حضرت معاویہ نے خلافت یزید کو کیوں دی؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت داؤد نے حضرت سلیمان کو کیوں دی؟ وہ بھی تو باپ بیٹا تھے نا۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ بیٹے کو نہ دیا جائے، اگر اس کے اعمال خراب ہیں تو پھر خود بھگتے گا۔ شوہر کی جائیداد آدھی کو اپنی بیوی کے نام کروا دے، بیوی سب کو تقسیم کرے، اگر اس نے بیوی کو دیا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے سب وارثوں کو ملے گا۔ بہرحال موبائل سے یا کسی سے تصویریں بلا وجہ نہ بنایا کریں۔ ایک ہوتا ہے دین کی ضرورت ہے کہ درس ہے، کوئی چیز ہے، کعبہ شریف دکھا رہے ہیں، حج دکھا رہے ہیں، عمرہ دکھا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ مسلمان ہو گیا، ختنہ نہیں کرایا تو کوئی بات نہیں۔ جوتے پہن کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، سنت نہیں۔ سنت اور ثابت میں بڑا فرق ہے۔ حضور پاک نے لڑکی کندھے پہ رکھ کے بھی نماز پڑھی، ثابت ہے، لیکن سنت تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر جوتا پاک ہو نماز ہو سکتی ہے، لیکن اس کو سنت تو نہیں۔ سنت تو یہ ہے کہ ہمیشہ بغیر جوتے کے پڑھی گئی۔ نماز ظہر سے پہلے یا عشاء سے پہلے اگر سنتیں پڑھیں، 4 رکعت کٹھی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک شخص مسجد کا متولی ہے، محلے والے اس سے تنگ ہیں، محلے والوں کا کیا تعلق ہے؟ دوسری مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو بس۔ جو آدمی جانور کے پیشاب کو پاک سمجھتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں نے نہیں پڑھا بیر شفا کے بارے میں۔ میری بیوی کو معدے کی تکلیف ہے، سب سے وہی وظیفہ ہے کہ 7 دفعہ پانی پہ سورت دم کر کے ہر نماز کے بعد پیا کریں۔
میری بیٹی ہے معذور ہے عافیہ، اور اہلیہ کو اللہ صحت عطا فرمائیں۔ ہم نے طواف کیا لیکن ہم نے 2 رکعت مغرب سے پہلے پڑھ ادا ہو گئے، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ بہرحال اگر بدعتی امام ہو تو نماز نہ پڑھیں۔ نشا پاشا ممبئی سے ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے تو 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ بہرحال ہندوستان میں ظالم حکومت جو ظلم کر رہی ہے، اللہ ان کے ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کی مدد فرمائیں اور ظالموں پر اپنا قہر نازل فرمائیں۔ اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ بہرحال والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پہ بھی نہ جائیں اور تبلیغ پہ بھی نہ جائیں۔ استخارے کے بعد اگر ایک بات پہ دل بیٹھ جائے وہ سمجھے کہ یہی انشاءاللہ خیر ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم چلیں، اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ادھر خود چلائیں گے۔ میرے پاس 4 کتابیں ہیں آپ کی، میں کیسٹوں کی شکل میں ان کو پتہ نہیں MP یا MP4 پہ تبدیل، جیسے کرو، مقصد اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، کافر کو گواہ بھی نہیں بنا سکتے۔ سلام لینے کا بہتر طریقہ یہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب کی اذان اور نماز کے سے پہلے 2 رکعت کوئی پڑھے تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ عمرے کے بعد افضل حلق ہے، حلق نہ کراؤ تو پھر قصر اتنا ہو کہ 1/4 حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ ہمارے ہندوستان میں مسلمان جو ہے اپنے بچوں کو عیسائی سکولوں میں پڑھاتے ہیں، بہتر ہے کہ نہ پڑھائیں، اسی مسلمان مدرسوں میں پڑھائیں۔ میزاب رحمت کے نیچے یہ لکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کرو۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اورنگزیب صاحب ہیں یا جو بھی ہیں، سب کو کعبے کا دیدار نصیب فرمائے۔ احرام کی حالت میں نسوار یا سگریٹ ڈبل حرام ہے۔ اگر حجر اسود سے طواف شروع کیا لیکن ختم مقام ابراہیم پہ کیا تو پھر ناجائز ہے، دوبارہ طواف کرے، ختم بھی حجر اسود پہ کرے گا۔ ہمارے گاؤں کی مسجدوں میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ انشاءاللہ جو حجر اسود کو بوسہ دے یا اشارہ کرے اس کی بھی شفاعت ہوگی۔ مولانا نصیر احمد صاحب قافلے کے ساتھ آئے ہیں، اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ اگر کسی کے کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا لیکن بعد میں وہ نکاح کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، دونوں توبہ کریں اور نکاح کر لیں۔ ایک ساتھی ہے جب مسجد میں جہاد کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی جائے تو وہ چلا جاتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، جہاد تو قیامت تک باقی ہے۔ اشاعت توحید والے لوگوں کے سب کے پیچھے نماز جائز ہے بھائی، فتویٰ لینا ہے تو کسی بڑے عالم سے لو۔ ایک مسجد ہے جو تیل اور گیس کمپنی نے بنائی ہے، اگر وہ عارضی مسلح تھا تو تبدیل ہو سکتی ہے، اگر مسجد کی نیت سے بنائی گئی ہے تو پھر تبدیل نہیں ہو سکتی۔ روزانہ بولسا دیتا ہوں، اچھا کرتے ہیں۔ میری بیٹی کا دل جو ہے وہ چھوٹا ہے، اللہ شفا دے۔ میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ میری شادی کروا دو، اس کو کہو بھی تم خود کرو، میں کیوں کروا دوں۔ مکے میں ام القریٰ یونیورسٹی جو ہے وہ حد حرم سے باہر ہے، میرے خیال میں تو اندر ہے، چونکہ میں نے دیکھا نہیں صحیح معنی میں۔ عمرہ پاکستان روانہ ہوئے، شارجہ ایئرپورٹ پہ نفل پڑھنے کا موقع نہ ملا، مجبوری کی بنا پر نماز 2 رکعت نفل اشارے سے پڑھ کے نیت، نہ بھی پڑھتے تب بھی نیت جائز ہے۔ بیٹا نافرمان ہے، اللہ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے۔ اگر صفا مروا کرنے کے بعد تھک گیا، سو گیا، اٹھ کے پھر حل کرائے، کوئی بات نہیں۔
اگر احرام کی چادر کے کنارے سلے ہوئے ہوں تو وہ جائز ہے،